السلام علیکم، میں ہوں سید رفیع۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی بات۔ معزز سامعین، ملکی حالات جو ہیں بہت ہی جو ہیں نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ماہر معیشت ہیں ان کا جو ہے نا یہ پیش گوئیاں ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے مزید نہیں چل پائے گا، پاکستان جو ہے مزید ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان پہ بیرونی اتنے زیادہ قرضے ہو گئے کہ وہ قرضوں تلے جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے۔ مزید پاکستان کے لیے مزید بھی بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ کوئی دوست ممالک، کوئی مسلم ممالک، کوئی بھی IMF کوئی بھی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم عوام نے کیا عمل اختیار کیے؟ ہم عوام نے کیا کیے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ حالانکہ اس ملک کی بربادی میں حکمران تو ہیں ایسے، لیکن حکمرانوں کے ساتھ ساتھ اس عوام بھی بہت بڑا قصوروار ہیں کہ عوام کے لیے اگر پیٹرول 1000 روپے بھی لیٹر ہو جائیں تو عوام نے 1000 روپے پیٹرول ڈلوانا ہے، تو اس نے باہر نہیں جانا۔ اگر ایک آٹے کی بوری اگر 20,000 کا ہو جائے تو عوام نے وہی 20,000 کے حساب سے ایک بوری لینی ہے۔ انہوں نے کوئی باہر نہیں نکلنا، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی، انہوں نے کوئی ریزسٹنس اختیار نہیں کرنی، انہوں نے باہر آگے کوئی احتجاج نہیں کرنی۔ یہاں پہ میں بھی قصوروار ہوں، آپ بھی قصوروار ہے، ہر ایک پاکستانی قصوروار ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم پہ جو ہے نا جو 75 سال سے جو ہے نا پاکستان آزاد ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کی 71 میں جو ہے نا ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، انڈیا ہم سے دنیا کی جو ہے نا تیسری بڑی معیشت بن گئی۔ افغانستان ترقی کر رہا ہے، افغانستان آگے جا رہا ہے، لیکن ہم پاکستانی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم مل کر اتحاد کریں، ہم مل کر کام کریں، ہم سب مل جل کر رہے ہیں، ہم سب جل کر کام کریں، اس ملک کے لیے خدمت کریں۔ ہم اگر ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ہم ڈالر خرید رہے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ ہماری جو ہے نا ناکامی ہے، اور اس پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جو ہے نا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ۔ یہ بڑی خیانت ہے اگر ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہم نے مل کر اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا، اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ ہم نے مل کر جو ہے نا آواز اٹھانی ہوگی۔ پوری قوم کو چاہیے، جو سیاسی ورکر ہو یا نہ ہو، سب کو چاہیے کہ باہر نکلیں، باہر نکلیں، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کھڑے ہو کر تمام جو یہ ہمارے اوپر جو ہے نا ایک قسم کا ایک ایسی گورنمنٹ مسلط ہو رہی ہے، مسلط ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل چیزوں میں جو ہے نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب کی بس سے جو ہے نا وہ نکل گئے، غریب کچھ بھی نہیں خرید سکتا، غریب بھوکے سوئے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا غریب عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، روڈ جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے شکار ہیں، تیل جو ہے نا وہ اپنے ہمارے جو ہے نا خود سے نکل گئے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی انسان خوش نہیں ہے۔ اگر اسی طرح یہ ہمارے جو تجربہ کار سیاستدانان ہیں ان کا یہ حال ہے تو آگے ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا؟ ہم نے مل کر جو ہے نا اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ سارے پاکستانی مل کر آئیے نکلیں، سارے پاکستانی مل کر جو ہے نا آواز اٹھائیں، بغیر سیاست کے، بغیر کسی پولیٹیشین لیڈرز کے، بغیر کسی پارٹیوں کے۔ ہم نے مل کر جس طرح سری لنکن سری لنکن نے کام کیے، سری لنکا والا نکلے، سری لنکن نے جو ہے نا اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کی، کیا ہم نے اسی طرح جدوجہد کی ہے؟ جس طرح ترکی نے جدوجہد کی تھی کیا ہم نے اسی طرح جدوجہد کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی قصوروار ہوں، آپ بھی قصوروار ہیں۔ اس ملک کی آزادی، خوشحالی کے لیے، جمہوریت کا ساتھ دینے کے لیے آئیے مل کر ہم کھڑے ہو اور اس کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور ایک ایسا الیکشن کروائیں۔ الیکشن کی ضرورت ہے اس ملک میں سب سے بڑھ کر، تاکہ ایک 5 سالہ گورنمنٹ جس پارٹی کو بھی ملے تاکہ وہ ان کے سامنے ایک قسم کا ایک پلان موجود ہو کہ میں نے ان 5 سالوں میں کیا کرنا ہے، تاکہ وہ دل سے کام کرے۔ اگر ان کو سال، 1.5 سال، 2 سال کوئی حکمرانی کرسیاں کے جو ہے نا وہ ملتے ہیں، کوئی حکمرانی ملتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے، کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کیا کریں میں ہم کر جائیں۔ تو وہ جو ہے نا لانگ ٹرم کا نہیں سوچتے، ایک شارٹ ٹرم کا جو ہے نا اگر کوئی کام کر دیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ جو ہے نا صرف خانہ پوری کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے پاکستانوں، مل کر آئیے، مل کر آواز اٹھائیں، آئیے مل کر پاکستان کو بچائیں۔